میں تمہارے سامنے موجود ہوں، جاؤں گا نہیں، جہاد کے لیے تیار ہوں، لیکن اب مجھے اپنے خدا سے ایک بات کر لینے دو۔ ٹیلے سے ٹبے سے نیچے آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تاریخ کے لفظ ہیں۔ امام حسین نے یوں کھڑے ہو کر لشکر یزید کو دیکھا، توجہ کریں، پھر دائیں جانب یوں دیکھا، پھر بائیں جانب یوں دیکھا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر اوپر دیکھا، چاروں طرف آپ نے فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَقُدَّامًا وَخَلْفًا وَفَوْقًا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، پھر اوپر دیکھا، 5 طرف دیکھا، اور تجسس کی نظر سے دیکھا، جیسے کسی کی انتظار ہے، جیسے کسی کی۔ پھر امام حسین پکارے، آواز دی، یہ ندا تھی، یہ استغاثہ تھا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو آج حسین کی مدد کرے، یہ آواز دی۔ دوسری آواز، پھر چاروں طرف دیکھا، 5 طرف، ادھر بھی دیکھا، حال من معین یعیننا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، 2 بار پکارا، پھر اسی طرح دیکھا، تیسری بار کہا حال من ناصر ینصرنا، کوئی ہے حسین کی آج مدد کرے۔ جب تیسری بار پکارا ہے کوئی مدد کرے، تو تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے ریت کے ذرے بھی اچھلنے لگے، یوں معلوم ہونے لگا کہ کائنات میں کھلبلی مچ گئی ہے، عرش کی زنجیریں ہل گئی ہیں، عالم بالا میں کوہرام مچ گیا ہے۔ اللہ نے حسین کی یہ آواز صرف کربلا تک محدود نہ رکھی، زمین کے کونوں تک یہ آواز گئی کہ حسین کربلا میں پوچھ رہا ہے کوئی ہے میرا مددگار۔ اللہ اللہ، اب توجہ کیجیے، اب حسین نے مدد کے لیے پکارا، عالم بالا میں جو کچھ ہوا ہوگا خدا جانے کیا ہوا۔ خیمے کے اندر سے اونچی اونچی آواز آئی، یا حسین یا حسین۔ امام دوڑے خیمے کے اندر، قریب خیمے تھے، دیکھا امام زین العابدین لاٹھی کے سہارے اٹھ کے کھڑے ہیں، پھوپھی زینب سے کہتے ہیں تلوار دو، تلوار دو، ابا جی نے مدد کے لیے پکارا ہے، اب میں مدد کے لیے نہ جاؤں تو گناہگار ہوں۔ پھوپھی زینب کہتی ہیں زین العابدین ابا نے تجھے کب پکارا ہے؟ زین العابدین کہتے ہیں پھوپھی جان کسی ایک کا نام کب لیا ہے؟ مطلق پکارا ہے، ہو سکتا ہے میں نہ جاؤں تو گناہگار ہو جاؤں۔ اتنے میں امام حسین پہنچ گئے، فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ابھی ابھی آپ کی آواز آئی تھی حسین اکیلا ہے، کوئی ہے مدد کرنے والا، میں بیمار تھا، ایک بار مجھے ہوش آئی، یہ میرے کانوں میں یہ آواز گونجی ہے، میں پھوپھی زینب سے تلوار مانگتا ہوں، میں آپ کے قدموں پہ شہید ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے زین العابدین کو سینے سے لگا لیا ہے، پھر تھوڑے تھوڑے روئے ہیں اور رو کے کہا ہے زین العابدین تم رہو گے، حسین کی اولاد دنیا میں رہے گی، حسین کا نام زمین سے ختم نہ کر دینا، تم رہو گے، حسین کی ذریت آئے گی، حسین کی تم سے اولاد چلے گی، تم رہو گے تو دنیا میں تم سے امام باقر آئے گا، جعفر صادق آئے گا، حسن عسکری آئے گا، امام علی رضا آئے گا، تقی آئے گا، نقی آئے گا، حسن عسکری آئے گا، 12 امام، میری اولاد سے امامت کا سلسلہ چلے گا، پھر سید آئیں گے، میری حسینی اولاد چلے گی، قیامت تک میرا سلسلہ چلے گا، پھر میری اولاد سے کبھی داتا حجویری آئے گا، کبھی خواجہ اجمیری آئے گا، غوث اعظم جیلانی آئے گا۔
میری اولاد سے ولی آئیں گے، غوث آئیں گے، کتب آئیں گے، ابدال آئیں گے، میری اولاد قیامت تک جیے گی، حسینی نسل پھلے پھولے گی۔ تم رہو، تمہارا رہنا ضروری ہے، تم رہو گے، تم میرے نانے کی امت کے امام بننے والے ہو، تم میرے نانے کی امت کی رہنمائی کرو گے۔ تم نے ابھی سید زادیوں کو قیدی ہونا دیکھنا ہے ان کا، پھر شام کے بازاروں میں یہ سید زادیاں پھرائی جائیں گی، تم انہیں لے کے واپس مدینے میں جاؤ گے، میرے نانے پاک کو میرا آخری سلام پہنچاؤ گے، اماں فاطمہ کو تم نے ہمارا سلام پہنچانا ہے، یہ کہا۔ اور سیدنا امام حسین جب خیمے سے باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جنات کی فوج آئی ہے کربلا کے میدان میں، جنوں کا سب سے بڑا بادشاہ سردار زعفر نامی جن آیا ہے، وہ آ کے سلام کہتا ہے، میرے امام کا ہاتھ چومتا ہے۔ امام نے پوچھا زعفر تم کون ہو؟ کہا میں روئے زمین کے جنوں کا بادشاہ ہوں۔ پوچھا تمہارا مزید تعارف کیا ہے؟ وہ جنوں کا بادشاہ رو پڑا، کہنے لگا حضور ابھی ابھی آپ کی آواز آئی تھی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہمارا مددگار ہے کہ نہیں؟ کوکاف کے پہاڑوں میں جنوں کی چیخیں نکل گئی تھیں، تو آپ کی یہ آواز ہم تک پہنچی ہے، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا اس مشکل وقت میں تم میری مدد کو آئے ہو، زعفر اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہیں میرے ساتھ اتنا پیار کیسے ہو گیا؟ زعفر جنوں کا بادشاہ رو کے کہتا ہے حسین تیرے باپ علی کا مرید ہوں، ان کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی ہے، علی کے ہاتھ پہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوا ہوں، یہ سارا میرا لشکر جنات کا مسلمانوں کا لشکر لے کے آیا ہوں، آپ اذن دیں، اجازت دیں 18,000 یزیدیوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں، ہماری مدد حاضر ہے۔ سیدنا امام حسین مسکرا پڑے ہیں، اس مصیبت کے وقت مسکرا پڑے ہیں۔ جنات کی فوج کہتی ہے ہمارا ایک ایک جن لشکر یزید کے لیے کافی ہے، ہمیں اجازت تو دیں۔ امام پاک نے فرمایا بس میں نے یہی دیکھنا تھا، جنوں تمہیں تمہاری زندگیاں سلامت رہیں، جاؤ، میرے لیے تم تکلیف کیوں کرتے ہو؟ حضرت آپ نے پکارا تو تھا، فرمایا میں نے جس مقصد کے لیے پکارا تھا تمہیں پتہ نہیں، تم جاؤ، تم جاؤ۔ نہ زین العابدین کو امام نے اجازت دی، نہ جنوں کو میدان میں لڑنے کی اجازت دی۔ خدا جانے کتنی روحانی باطنی نوری مخلوق آئی، کتنی روحیں مدد کے لیے آئیں، کتنے شہداء کی روحیں آئیں مدد کے لیے۔ تو نانا مصطفیٰ بھی حاضر تھے مدد کے لیے، تو دادا ابراہیم بھی حاضر تھے۔ آج حسین کے تیور کچھ جدا ہی تھے، اصل میں حسین چاہتے یہ تھے، دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ اس کربلا کے میدان میں خدا کیا کہتا ہے، پکارا اس لیے تھا۔ جنات کی فوجیں علیحدہ ہو گئی ہیں، کھڑی ہو کے منظر دیکھ رہی ہیں۔ امام نے کہا آج میں کسی کو ظالم یزیدیوں پر مسلط نہیں کروں گا، یہ اکیلا صبر میں نے کرنا ہے، ان سے مقابلہ حسین ہی نے کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے ہمیں پکارا کیوں؟ فرمایا تمہیں کب پکارا تھا، تمہیں غلطی لگی؟ جس کو پکارا تھا بس اسی کو پکارا تھا۔ تھوڑے سے چند قدم آگے چلے، گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، تاریخ کے لفظ ہیں، آسمان کی جانب سے مدد اتری، ایک سبز پرندے کی شکل میں، سبز پرندے کی شکل میں جس کے سبز پر ہیں، اس کے پروں سے انوار نکل رہے ہیں، وہ پرندہ انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ تاریخ والے لکھتے ہیں یہ اللہ کی مدد تھی جو پرندے کی شکل میں آئی تھی۔ اس مدد نے آ کے کہا حسین میں اللہ کی مدد ہوں۔ اللہ کہتا ہے تم نے ابھی ابھی پکارا تھا میرا کوئی مددگار ہے کہ نہیں، تم نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، مطلق پکارا تھا کوئی مدد کرنے والا ہے کہ نہیں۔ اللہ نے کہا ہے جب تم نے مطلق پکارا ہے تو اس پکار میں بھی شامل ہوں، میں بھی آ گیا ہوں، بولو کیا چاہتے ہو؟ امام حسین نے مسکرا کے اللہ کی مدد کے ساتھ باتیں کی۔ اے مدد تو کیوں آئی ہے؟
مدد نے کہا میں خدا کی مدد ہوں، تم نے پکارا ہے کوئی مدد کرنے والا ہے کہ نہیں، تو خدا نے اپنی مدد بھیج دی ہے، خدا تیری مدد کو آ گیا ہے۔ حسین نے کہا اب خدا کیا چاہتا ہے؟ کہا خدا یہ کہتا ہے کہ حسین اگر چاہتے ہو تو تمہیں شہادت سے بچا لیتا ہوں، جتنے شہید تیرے ساتھی ہو گئے سب کو زندہ کر دیتا ہوں، لشکر یزید پہ موت طاری کر دیتا ہوں، اور اگر تم چاہتے ہو میرے پاس آنا تو جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہوں، تیرا نانا تیرا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، چاہو تو دنیا کی زندگی لے لو، چاہو تو شہادت کی زندگی لے لو۔ امام حسین نے کہا اے مدد تیرا شکریہ، اے خدا تیرا شکریہ، میں مدد چاہتا نہیں تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا بھلا اللہ کس کی طرف ہے، میں یہی دیکھنا چاہتا تھا۔